قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. بے شک اسلام کا آغاز غرباء سے ہوا تھا اور بہت جلد یہ غرباء کی طرف لوٹ آئے گا. فطوبى للغرباء، ان غرباء کے لیے جنت کی بشارت ہے. حضرات گرامی قدر، یہ غرباء کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے اللہ کا ایک اصول سمجھ لیجئے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں یہ بات بیان فرماتے ہیں، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. کیا تم اس چیز پہ گمان کرتے ہو کہ تم نے ایمان کا دعویٰ کر لیا، تم نے کلمہ پڑھ لیا، اس کا مطلب یہ کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ صرف دعویٰ کرنا، اقرار کرنا کافی ہے؟ تمہاری آزمائش نہیں ہوگی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ رب العزت کا اصول یہ ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم جب ایمان لے کے آؤ گے تمہارے ایمان کی آزمائش ہوگی. تم سے پہلے لوگوں کی بھی ہوتی رہی، قیامت تک ہوتی رہے گی. یہ اصول اللہ کا شروع سے ہے اور آخر تک رہے گا کہ اللہ رب العزت ضرور آزماتے ہر انسان کو اس کے ایمان کے. تو میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ اللہ نے آزمانا ضرور، آزمائش تو آئے گی. انہی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش یہ غرباء کی ہے، اجنبیت کی ہے. غرباء کیا ہے؟ مختلف احادیث میں جو اس کا معنی سمجھ میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا غریب وہ ہے جس کے پاس کہنے کو سب کچھ ہے. اس کے ماں بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، خاندان بھی ہے، کنبہ قبیلہ بھی ہے، معاشرہ، ہر چیز موجود ہے. سٹیٹس بھی ہے، عقل مند بھی ہے، شعور والا بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، سب کچھ ہے. لیکن اسلام کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے، اس کو صحیح عقیدے کی چونکہ سمجھ آ چکی، اس کو صحیح منہج کی سمجھ آ چکی، اب وہ بدعات اور خرافات سے بچنا چاہتا ہے، وہ نیکی کا حکم دیتا ہے، وہ برائی سے روکتا ہے. اس دین پر عمل کرنے کی وجہ سے معاشرہ اس کو وہ عزت نہیں دیتا جو عزت اس کا حق بنتی تھی، جس عزت کو وہ ڈیزرو کرتا تھا. کہنے کو سب کچھ ہے، اولاد ہے، لیکن جب وہ اپنی اولاد کو یہ کہتا ہے بیٹی پردہ کر، اب چونکہ بیٹی ماڈرن بننا چاہتی ہے، اسے پردہ کرنا برا لگتا ہے، وہ آگے سے کیا کرے گی؟ نہیں، میرا باپ تو دقیانوس ہے، اتنی سخت سوچ ہے اس کی، پرانی سوچ کا مالک ہے، بڑا تنگ ذہن ہے اس کا. لو جی، میرا باپ تو ہٹلر کی طرح سختی کرتا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ جی میرے ابو ایسے نہیں کرنا چاہیے. اپنی باپ کے سامنے وقتی طور پہ پردہ کر بھی لیں گے، لیکن بغاوت کے اوپر ان کی طبیعت آمادہ رہے گی. باپ کہہ کے تھک رہا ہے، اسے فرق نہیں پڑ رہا. بیٹے کو کہتا بیٹا تیری شادی ہے، شادی کے اوپر غیر شرعی کام نہیں کرنے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا. بیٹا آگے سے کہتا بجت تو انہوں کی پتا، پرانا دور سی تسی پرانے دور دے بندے ہو، آج ماڈرن دور ہے، آج اتنی عجیب نئی نئی چیزوں کی ڈیمانڈ ہے. اگر یہ ہم نہیں کریں گے تو مزہ نہیں آئے گا. شادی کون سا روز روز ہونی ہوتی، ابا جی مجھے یہ بھی کرنے دو، خوشی کا موقع ہے، یہ کون سا بار بار آنا ہے. باپ کہہ کے تھک گیا، لیکن بیٹا اپنی مرضی کرتا چلا جا رہا ہے. اسی شادی میں باپ کی کوئی سن نہیں رہا، اجنبیوں کی طرح پھر رہے ہیں. خاندان کی کوئی گیدرنگ کا مسئلہ آ جائے، کسی فنکشن کا مسئلہ آ جائے، مل کر مشورہ کرنے کی بات ہو، آپس میں مل کر باقی سارے مشورے کر لیتے ہیں، اس کو پوچھتے تک نہیں. کیوں؟ یہ بندہ دین کی بات کرتا ہے، یہ بدعات اور خرافات سے، غیر شرعی حرکتوں سے بچنا چاہتا ہے. اس دین پر عمل کرنے کی وجہ سے ساروں نے اس کو دھتکار دیا. اولاد ہے وہ بھی وہ عزت نہیں دیتی، بیوی ہے وہ بھی وہ عزت نہیں دیتی، خاندان والے وہ بھی وہ عزت نہیں دیتے. کیوں؟ یہ دین پر عمل کر رہا ہے. یعنی کہ دین کی وجہ سے سب کچھ ہونے کے باوجود انسان کو دھتکار دیا جائے، معاشرے کے اندر اجنبی بنا دیا جائے، دین پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کو اجنبیوں والی زندگی گزارنی پڑے. ایسے بندے کو کہتے ہیں غرباء. یہ بندہ دین کی وجہ سے غریب ہو گیا. اب مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کو لے لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے سب سے بہترین انسان ہے، متفقہ طور پر سب سے بہترین انسان. کو یاد ہوگا جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب شادی کا موقع تھا، سارے سرداران قریش بیٹھے ہوئے تھے. اب وہ تنزیہ ہنس رہے تھے اور وہ ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارے بھی کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو بات یہ ہے کہ خدیجہ کے ساتھ مکے کا ہر سردار شادی کرنا چاہتا تھا. ہر سردار کی خواہش تھی کہ اتنا اچھا رشتہ ہمیں مل جائے. بہت سارے سرداروں نے یہ آفر رشتے کی بھیجی بھی، لیکن خدیجہ عجیب عورت ہے، اس نے سرداروں کے رشتے ٹھکرا کر اپنے ایک یتیم انسان کو اور ایک غریب انسان کو اور اپنے مال کے اوپر کام کرنے والے سمجھ رہے ایک حساب سے نوکر کو کہہ لو کہ اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے اس نے خواہش کا اظہار کیا.
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، محمد بن عبداللہ کے لیے حضرت خدیجہ نے خود نکاح کا پیغام بھیجا تھا ان کے چچا ابو طالب کے ہاں، جنہیں ان کے چچا نے قبول کر لیا۔ اب چونکہ اس موقع پر سارے سرداران قریش ایک دوسرے کے ساتھ آنکھوں سے اشارے کر رہے تھے، ابو طالب ان چیزوں کو سمجھ گئے۔ اس موقع پر انہوں نے کیا کہا تھا؟ کہا لوگوں، میں یہاں پہ کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہوں، اگر تم میں سے اپنے آپ کو کوئی محمد کے ہم پلہ سمجھتا ہے، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے سمجھتا ہے کہ وہ محمد کی ٹکر کا کھڑا ہو جائے، کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہوئی، کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ یہ کہہ سکے میں محمد کی ٹکر کا ہوں۔ محمد بن عبداللہ مکے کے سب سے افضل ترین بہترین انسان ہے۔ اس موقع پر پھر ابو طالب نے کہا تھا، جہاں تک مال و دولت کی بات، تو مال و دولت کسی کے پاس کم ہونا یا زیادہ ہونا کسی انسان کے شرف کی بات نہیں ہے، اصل شرف تو اخلاق اور کردار ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی فضیلت تھی مکے میں، جتنے بڑے بڑے فیصلے ہوتے تھے، جتنی بڑی بڑی میٹنگز ہوتی تھی، جتنے بڑے بڑے یہاں پہ کانفرنس کہہ لو، جتنے بڑے بڑے مشورے ہوتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں شامل کیا جاتا تھا۔ بڑے بڑے فیصلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں خانہ کعبہ تعمیر ہو رہا ہے، اس موقع پر سارے سرداران قریش لڑ پڑے۔ کوئی کہتا ہے حجر اسود کو ہم اپنے ہاتھ سے نصب کریں گے، کوئی سردار کہتا ہے یہ فضیلت مجھے ملنی چاہیے، آپس میں لڑ پڑے۔ مختصر یہ محمد بن عبداللہ پر آ کے سب متفق ہو گئے۔ محمد بن عبداللہ نے ان سرداروں کی موجودگی میں اس حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر نصب کیا تھا، اتنی فضیلت تھی۔ لیکن آج وہ محمد بن عبداللہ جب محمد الرسول اللہ بن گئے، پہاڑی پر کھڑے ہیں، آواز لگائی یا صباح، نعرہ لگایا، خطرے کا الارم بجا دیا کہ حملہ ہونے والا ہے، سارے لوگ بھاگ گئے۔ حالانکہ لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، دل نہیں مانتا تھا کہ ہم پر کوئی حملہ کون کرے گا، یہ حماقت کون کرے گا، ہماری کسی سے دشمنی نہیں۔ لیکن کہتے ہیں جب ہم یہ دیکھتے کہ آواز تو محمد بن عبداللہ کی ہے، اس نے تو کبھی جھوٹ بولنا ہی نہیں، فوراً پہنچے۔ جو نہیں پہنچ سکتا تھا اس نے کسی نہ کسی پیغام مصعب کو بھیج دیا کہ جا میری طرف سے تو جا پتہ کر مسئلہ کیا ہے۔ اور ہم سب لوگوں نے متفقہ طور پر کہا تھا آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں۔ یعنی کہ مختصر یہ، مکے کا ہر لحاظ سے افضل ترین انسان کون ہے؟ محمد بن عبداللہ۔ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنی سی بات کہی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر دو کامیاب ہو جاؤ۔ کچھ نہیں مانگا، صرف دین کی بات کی، صرف دعوت دی۔ آگے سے کیا ملا؟ اسی موقع پر ابو لہب جو اتنی محبت کرتا تھا، سگا چچا تھا، جب اس کو اس بات کی خوشخبری سنائی گئی کہ محمد بن عبداللہ پیدا ہوئے ہیں، عبداللہ کے گھر تیرے بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، جس باندی نے، جس لونڈی نے یہ خوشخبری سنائی، ابو لہب نے اسی وقت کھڑے کھڑے اس کو آزاد کر دیا۔ اتنی خوشی منائی، اتنی محبت کرتا تھا۔ اپنے دونوں بیٹوں کا نکاح نبی علیہ السلام کی دونوں بیٹیوں سے کیا ہوا ہے۔ لیکن اب دین کی باری آئی تو سب ابو لہب بولا تبا لک یا محمد، نعوذ باللہ، محمد تو تباہ و برباد ہو جائے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ گالیاں شروع، ابو جہل گالیاں بک رہا ہے، ابو سفیان جو چچا زاد کزن ہے اس نے بھی اخیر کر دی، بچپن کا دوست تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں نے بڑی تکلیف دی لیکن ابو سفیان نے تو اخیر کر دی۔ اتنی تکلیفیں، یہ محمد بن عبداللہ جو مکے کا سب سے افضل ترین انسان تھا، آج دین کی وجہ سے گالیاں پڑ رہی ہیں، اجنبی بنا دیا گیا۔ اتنا اجنبی، کسی نے پوچھا محمد تیرے پہ ایمان کون لے کے آیا؟ تو محمد رسول اللہ فرمانے لگے دو بندے ہیں، ایک ابو بکر اور ایک اس کا آزاد کردہ غلام بلال ہے، بس ان دو لوگوں نے ایمان لے کے۔ افضل ترین انسان دین کی وجہ سے اتنا اجنبی کر دیا گیا۔ شیب ابی طالب میں کوئی قید بار تو نہیں لگی ہوئی تھی، ادھر کوئی جنگلہ تو نہیں تھا، کوئی ادھر جیل نہیں تھی۔ شیب ابی طالب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 سال کا عرصہ گزارا، اتنا سخت عرصہ، اتنی سخت بھوک اور اتنی سخت شدت کی وہاں پر بھوک برداشت کی کہ درختوں کے پتے اور جڑیں کھا کھا کے گزارا کرنا پڑا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحت مند خاتون تھی، شیب ابی طالب کی گھاٹی سے جب اتری 3 سال کے بعد، مطلب جب وہ وقت ختم ہوا تو شیب ابی طالب کی سختیوں کی وجہ سے بھوک کو برداشت کر کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ یہ باچھیں اندر جا چکی تھی، یہ ہڈیاں نمایاں ہونے لگی، اتنی کمزوری آ گئی۔ کیا تھا یہ؟ کوئی جیل تھی نہیں، صرف کیا تھا، لوگوں نے اتنا اجنبی بنا دیا، کوئی نہ چیز خریدتا تھا نہ بیچتا تھا، بائیکاٹ کیا ہوا تھا ایک معاہدے کے تحت۔
میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان الاسلام بدأ غریبا، اسلام کا آغاز غربا سے ہوا تھا، اجنبیت سے ہوا تھا، کہ انسان کے پاس تھا سب کچھ لیکن اسلام کی وجہ سے اجنبی بنا دیا گیا۔ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، صحابہ کا بھی یہی حال ہے۔ مصعب بن عمیر کو دیکھ لو، مکے کا شہزادہ کہلاتا ہے، جو سوٹ ایک دفعہ پہن لیتا ہے دوبارہ پہننے کی باری نہیں آتی، جو خوشبو استعمال کرتا ہے جب گزر جاتا اتنی پیاری خوشبو آتی، لوگ کہتے ہیں یہاں سے مصعب گزرا۔ آج اسلام قبول کر لیا مصعب بن عمیر نے، ماں کو پتا چلا، ماں نے ساری نعمتیں چھین دی اور بند کوٹری میں بند کر دیا۔ یہ سب تکلیفیں کیوں؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین نے یہ ساری تکلیفیں کس لیے برداشت کی؟ اچھے خاصے خاندان کے کھاتے پیتے لوگ تھے، لیکن اسلام کی وجہ سے سب نے اجنبی بنا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الاسلام بدأ غریبا، دیکھو اسلام اجنبیت سے شروع ہوا ہے۔ اب چونکہ مسلمانوں کو عروج مل رہا تھا، کی مل رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کچھ ہے لیکن وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، بہت جلد یہ اسلام دوبارہ غربا کی طرف لوٹ آئے گا۔ کیا مطلب؟ کہ لوگ اسلام کی وجہ سے اجنبی بنا دیے جائیں گے۔ دیکھ لو دن بدن یہی کام ہو رہا ہے، ہر آنے والا دین مسلمانوں کو، دین پر عمل کرنے والوں کو اجنبیت کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اپنے معاشرے پر ذرا نظر دوڑا کر تو دیکھیں، جو بندہ صحیح منہج کی بات کرتا ہے، صحیح عقیدے کی بات کرتا ہے، بدعات اور خرافات سے بچنے کی بات کرتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، اس کو معاشرہ اجنبی بنا کے رکھ دیتا ہے۔ نہ گھر والے وہ عزت دیتے ہیں، نہ معاشرے والے وہ عزت دیتے ہیں، کہیں اس کو وہ عزت نہیں ملتی۔ ہاں اللہ کے ہاں اس کی بہت عزت ہے لیکن دنیا میں ان کو عزت نہیں ملتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ بہت جلد ان غربا اور اجنبی لوگوں کی طرف لوٹ آئے گا۔ ان غربا اور اجنبی لوگوں کی خاصیت یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، فساد والے معاشرے میں اصلاح کا کام جاری رکھے ہوں گے۔ جتنا مرضی فساد پڑا ہوا معاشرے میں، یہ دین کا کام جاری رکھیں، لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، دین کی دعوت دیے چلے جا رہے ہیں، انہیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ لوگ تانے دیتے ہیں، لوگ تنقید کرتے ہیں، لوگ برا بھلا کہتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، کر رہے ہیں اصلاح کا کام، کوئی انہیں پرواہ نہیں اپنی تعداد کے کم ہونے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو لوگ معاشرے کے اندر دین کی وجہ سے اجنبی بنا دیے گئے، ان اجنبی لوگوں کے لیے، ان غربا کے لیے جنت کے اس درخت کی میں بشارت سناتا ہوں جس کا پھلاؤ 100 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ وہ درخت جس سے جنتیوں کے لباس تیار ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، ان غربا کے لیے جنت کی بشارت ہے جن لوگوں نے دین کی خاطر اجنبیت کو برداشت کیا۔ اسی لیے خدا را ہمت نہیں ہارنی، لگے رہو، جٹے رہو، سددو وقاربو، لگے رہو دین پر عمل کرتے رہو حتی یاتی عقل یقین، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ آج تمہیں دنیا اجنبی بناتی ہے، دنیا کی نظر میں تمہاری قدر نہیں، دنیا کی نظر میں تمہیں عجیب سمجھا جاتا ہے، لیکن پرواہ نہیں کرنی، اللہ کی نظر میں تمہاری بڑی اہمیت ہے، اللہ کی نظر میں تمہاری بڑی قدر ہے، اور انشاءاللہ مرنے کے بعد اللہ تمہیں اپنی جنتوں کا وارث بنائے گا۔